چلیے آگے آیت نمبر 10 پہ، ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ذلت کا عذاب۔ اب ایک عذاب تو ہمیں ابھی ہے غلامی کا، ٹھیک ہے، یا وہ جو آیت سورۃ البقرہ کی ہے نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ساتھ تمہارا رویہ ہے یہ ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا کفر کرتے ہو، کتاب کا ایک حصہ مانا ایک نہیں مانا، کفر کرنا، اس کے نتیجے میں سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے آگے آیت میں کہ اس کی نقد سزا جو ہے تمہیں دنیا میں ملے گی ذلت و خواری کی شکل میں، اور آخرت میں جہنم میں۔ یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے، یہی ہے مذاق اڑانے کے نتیجے میں جو ہمارا رویہ ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور اللہ کی آیتوں کا مذاق بھی اڑانا ہے، مطلب نہ ماننا مذاق کی ہے نا، اور کیا ہے بھائی، ہم ولیمہ نہیں کر سکتے جو صحیح ڈھنگ کا اسلام کے طریقے پر۔ اب جو ولیمے ہو رہے ہیں مجھے بتائے، کوئی ایک شخص بتائے کہ مجھے یہ فکر ہے کہ ولیمہ سنت ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، ولیمے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے پھر وہاں پہ۔ اچھا ولیمہ بیچارہ اتنا بدنام ہو گیا کہ لڑکی کا ولیمہ بھی دینا پڑ رہا ہے، تو یہ تو کر سکتے تھے نا، نکاح ہے، نکاح جلدی کر سکتے تھے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں مطلب جس میں ہم کر سکتے، ان پر بھی ہمارا مذاق ہے اللہ کے خلاف۔ تو اللہ کے ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب جب یہ والی آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے جب وہ فلانی قوم ہے، فلاں وہ ہے، فلاں فلاں نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیے، اگر ہم اس آیت پر عمل نہیں کر رہے تو گویا وہ آیت میرے لیے ہے۔ قرآن کو ایسے پڑھو کہ یہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اور پڑھیں گے ایسے کہ کسی ذہن میں کسی اور قوم کو بٹھا، اچھا یہ ان کے لیے ہے۔ وہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام بتائے تھے حضرت حذیفہ کو رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ تھوڑا مجھے بھی سنا ہے کون کون منافق ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تھوڑی اس لسٹ میں میرا نام تو کہیں نہیں ہے، تو تھوڑی دیکھیے کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس لسٹ میں۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہم ایک ایک آیت کو پڑھتے چلے جائیں اور اس میں دیکھیں کہ میرا اس آیت پر عمل ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو عمل کرنا ہے جس چیز پر عمل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔